السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، حکم صاحبان اور معزز سامعین، میری تقریر کا عنوان ہے اللہ مہلت دیتا ہے کھلی چھوٹ نہیں۔ میرے بھائیوں، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، غلطیاں کرنا اس کی فطرت میں حاصل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ بنی آدم کے ہر فرد سے غلطیاں سرزد ہوتی ہے، لیکن خطا کاروں میں بہتر وہ ہے جو توبہ کرے، اپنے رب سے معافی مانگے۔ میرے بھائیوں، اولین غلطی ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے سرزد ہوئی، جس کے پاداش میں وہ جنت سے نکالے گئے اور دنیا آباد ہوئی۔ بنی آدم کی اسی فطرت کے بنا پر اللہ عز و جل نے خصوصاً قانون مہلت واضح کیا تاکہ ہر خطا کاروں کو یہ موقع مل سکے کہ وہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر اپنے رب غفار سے معافی حاصل کر سکے۔ اور غلطیوں کا احساس دلانے کے لیے ہر زبان اور ہر قوم کے اندر انبیاء اور رسول مبعوث کیے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا یہ حکم دے کر کہ لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور تمام معبودوں سے بچو۔ میرے بھائیوں، اللہ مہلت اس لیے دیتا ہے تاکہ ظالم لوگ غور و فکر کر سنبھل جائے۔ نیک بخت لوگ تو اپنے غلط اعمال پر نادم ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، لیکن جو بدبخت ہوتے ہیں وہ اپنے اس مہلت کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں، اور وہ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے راضی نہیں ہوتا تو اللہ ہماری گرفت کیوں نہیں کرتا، اس کو انعامات کا بارش کیوں ہوتا، لیکن وہ قدرت کے قانون مہلت کو فراموش کر جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے۔ مہلت تو ان کے لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور آگے بڑھ جائے اور ذلت آمیز عذاب ان کا مقدر بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مشیت کے مطابق کافروں کو ڈھیل دیے جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے پکڑتا تو چھوڑتا نہیں۔ وقتی طور پر انہیں دنیا کی خوشحالی سے، مال سے، فتوحات سے، اولاد سے نوازتا ہے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ان پر تو اللہ کا فضل ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی نعمت سے فیضیاب ہونے والے بندے اگر نیکی اور اطاعت کا راستہ اختیار نہیں کرتا تو یہ دنیاوی نعمتیں فضل الہی نہیں، مہلت الہی ہے، جس سے اس کو کفر اور فسق میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ بالآخر وہ جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اور جنہیں اللہ تعالیٰ دنیاوی عیش و عشرت کا سامان وافی مقدار میں میسر کیا جاتا ہے، یا انہیں عمارت و سرداری سے نوازتا ہے، تو وہ خوشگمانی کے آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوتا تو ان کے یہ نعمتیں کیوں میسر ہوتی، ان پر انعامات کا بارش کیوں ہوتا، لیکن وہ قدرت کے قانون مہلت کو فراموش کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نافرمانیوں کے باوجود بھی ان کے خواہشات کے مطابق دے رہا ہے تو یقیناً یہ ڈھیل دینا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے پکڑتا تو چھوڑتا نہیں۔ بہت سے ناانصافی کرنے والی بستیوں کو اللہ نے ڈھیل دی، پھر آخر میں اسے پکڑ لیا۔ یقیناً سب کے سب کہ اللہ ہی کے پاس جانا ہے، یعنی عذاب میں کتنی ہی تاخیر کیوں نہ ہو جائے، تاہم میری گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں اور سپر پاور کو بھی اللہ کے عنایت کردہ مہلت سے استفادہ نہ کرنے کی صورت میں تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ قوم سمود جو بڑے بڑے پہاڑیوں کو تراش کر یادگار قلعے تعمیر کیا کرتی تھی، قوم عاد جسے اپنے طاقت پر غرور تھا، گھمنڈ تھا، جو کہا کرتی تھی کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، نمرود جس کے پاس خزانوں کا کوئی شمار نہیں تھا، سب کے سب اللہ کے مضبوط گرفت سے بچ نہ سکا۔ کیسو کسا کا بھی نام مٹ گیا، یونان روس کا بھی حال مختلف نہیں ہوا، اور اب دور حاضر کا امریکہ
جو اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی کے بنا پر، ٹیکنالوجی کی ترقی پر ساری دنیا کے اندر دہشت پھیلائے ہوا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں، کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں، تو یہ اس کی خوش بختی کی دلیل نہیں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی مہلتیں ہے تاکہ وہ ظلم سرکشی میں حد سے گزر جائے، اور جب اس پر اللہ کی پکڑ ہوگی تو پھر اسے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیملی للظالمین حتی اذا اخذ لم یفلتا قال ثم قرا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیے جاتا ہے جبکہ انہیں پکڑتا تو چھوڑتا نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اسی طرح میرے رب کی پکڑ نہایت ہی مضبوط ہے، جب وہ ظالم بستیوں کو پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام بندوں کو اللہ تعالیٰ کی مضبوط پکڑ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جب تک زندہ رکھے قرآن مجید کی، قرآن سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔